السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 66 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس تشریف لے آئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن ظہر کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں غسل فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے آپ کے پاس اور آپ سے یہ فرمایا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ابھی میں قریش کا تعاقب کر کے واپس آیا ہوں، لہٰذا آپ بنو قریظہ کی طرف تیاری کر لیجئے، وہاں تشریف لے جائیے اور ہم بھی وہیں جا رہے ہیں فرشتوں کے لشکر کے ساتھ۔ اور یہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے پہنچ کر ان پہ زلزلہ برپا کروں گا، زمین کو ہلاؤں گا اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ لوگوں سے کہہ دو کہ وہ بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھیں۔ تو صحابہ کرام جیسے ہی اعلان ہوا اس کے بعد تیاری کر کے بنو قریظہ کی طرف نکل پڑے۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور جو جھنڈا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور وہ چلے گئے بنو قریظہ کی طرف۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو انا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ اور بعض صحابہ کرام سے راستے میں یہ اختلاف ہوا تھا کہ بعض صحابہ نے نماز عصر عشاء کے وقت پڑھی وہاں پہ پہنچ کر، تو راستے میں صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصود نہیں تھا کہ آپ عصر کی نماز دیر سے پڑھیں عشاء کے وقت، آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ جلد از جلد وہاں پہ پہنچو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقوں کی بات سنی تو آپ نے کسی کو سخت سست نہیں کہا اور کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کی۔ اور اس کے بعد جس کو بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر بنو قریظہ کی طرف نکلے ہیں تو وہ بھی جو رہ گئے تھے مدینہ میں وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر محاصرہ کیا۔ لشکر کی تعداد 3000 تھی اور 30 گھوڑے تھے ان کے پاس۔ اور جب مسلمانوں کا محاصرہ یہود کے قلعے پر سخت ہو گیا تو اس کے بعد یہود کے سردار کعب بن اسد کرزی نے اپنے لوگوں سے 3 متبادل تجویزیں پیش کی۔ نمبر 1 یہ تھی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لو گے، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تم جان چکے ہو کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں، اور تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں آ چکا ہے۔ اور دوسری تجویز اس نے یہ پیش کی کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنی خواتین اور بچوں کو ذبح کرو اور اس کے بعد تلوار سونت کر میدان میں داخل ہو جاؤ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک تمہاری جان ہے، یا تمہیں فتح حاصل ہوگی یا پھر تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ اور تیسری تجویز یہ پیش کی کہ تم ہفتے کے دن ان پر پل پڑو اور ان پہ اچانک حملہ کر دو، کیونکہ وہ اطمینان میں رہیں گے کہ ان پر ہفتے کے دن ہماری طرف سے حملہ نہیں ہوگا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ تو لوگوں نے اس کی کسی بھی تجویز کو منظور نہیں کیا، تو اس کے جواب میں کعب بن اسد کرزی نے یہ کہا کہ جب سے تمہاری ماں نے تمہیں اپنی کوکھ سے جنا ہے اس کے بعد تم نے ایک رات ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ اور ان تینوں تجویزوں کو رد کرنے کے بعد یہود کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ تو یہود نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کے پاس مسلمان جو ان کے حلیف ہیں ان کو بھیجا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، اور جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو سب لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ خواتین جو ہیں دھاڑے مار مار کے رونے لگی، مرد وہ بھی رونے لگے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ
تعالی عنہ کے آل اولاد وہیں پہ تھے اور ان کے گھر بار اور زمینیں بھی وہیں پہ تھے، اور یہود جو ہیں یہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور زور زور سے رو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں رقت پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہمیں ہتھیار ڈال دینے چاہیے؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہتھیار ڈال دینے چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اشارے سے کہہ دیا کہ حلق کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ اور ساتھ ہی ان کو فوراً احساس ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تو خیانت ہے، اور اس کے بعد وہ سیدھے مسجد نبوی چلے گئے اور وہاں پہ ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے نہیں کھولیں گے تب تک میں یہیں پہ بندہ رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ حضرت ابو لبابہ نہیں آئے۔ جب دیر ہو گئی تو اس کے بعد علم ہوا کہ وہ مدینہ کی طرف چلے گئے اور ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو چکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، اور اب اگر اس نے وہی کر لیا جو اس نے سوچا تھا، اب وہ انتظار کرے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ کا حکم نازل نہ فرما دے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے کے باوجود یہود نے یہی طے کیا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے اور اپنا فیصلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں گے، لہٰذا انہوں نے یہی کیا۔ حالانکہ بنو قریظہ جو ہے ان کے پاس کافی خورد و نوش کا سامان تھا، پانی کے کنویں تھے، چشمے تھے، اور قلعہ بھی بہت مضبوط تھا، کافی دن وہ وہاں پہ رہ سکتے تھے محاصرہ بندی کے باوجود۔ اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں یہ سردی سے ٹھٹر رہے تھے اور تکان سے چور تھے، کیونکہ ابھی وہ غزوہ خندق سے تشریف لے آئے تھے، اس لیے ان کو بھوک بھی ستا رہی تھی اور سردی بھی تھی۔ در حقیقت یہ بنو قریظہ جو ہے یہ اعصابی جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے اعلان کر رہے تھے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرج کر کہا خدا کی قسم میں ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا، تو ان پر پہلے سے زیادہ رعب طاری ہو گیا۔ اور جب یہود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عزم سنا تو فوراً ہی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ باندھ دو، عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دو۔ اور اس کے بعد اوس کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قینقاع کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور بنو قینقاع جو تھے یہ ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے، اور قریظہ جو ہیں یہ اوس یعنی ہمارے حلیف ہے، لہٰذا ان پر احسان فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کیا تمہارا ہی آدمی ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے، کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی ہاں ہمیں منظور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے تمہیں منظور ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہمیں منظور ہوگا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا، کیونکہ وہ مدینہ میں تھے اور جنگ احزاب میں ان کو تیر لگا جس کی وجہ سے ان کے بازو کی جو رگ ہے وہ کٹ گئی تھی، اس لیے وہ زخمی تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو ایک گدھے پر سوار کر کے لے آئے، اور جب حضرت سعد بن معاذ وہاں پہ پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے دونوں طرف سے، اور ان سے کہا کہ آپ احسان کیجئے، حسن سلوک کیجئے ہمارے ساتھ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم بنایا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو لوگ یہی کہتے رہے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور حضرت سعد بن معاذ پہلے چپ تھے۔ جب لوگوں کی یہ حالت دیکھی، انتہا دیکھی، تو اس کے بعد آپ بول پڑے اور یہ فرمایا میں فیصلہ کروں گا اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے پرواہ نہیں کروں گا۔ اور
حضرت سعد بن معاذ کی یہ بات سن کر کچھ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی، اور اس کے بعد جب حضرت سعد بن معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ اٹھ کر اپنے سردار کا استقبال کرو، اور لوگ اٹھ گئے، اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری سے اتارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، یہ لوگ جو ہے تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ تو حضرت سعد نے فرمایا اے اللہ کے نبی، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، اور اس کے بعد کہا کیا مسلمانوں پر بھی فیصلہ نافذ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ان میں موجود ہے، کیا میرا فیصلہ ان پر بھی نافذ ہوگا؟ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، لیکن جلال اور تعظیم کی وجہ سے منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، مجھ پر بھی نافذ ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ مردوں کو قتل کیا جائے، خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور جو ان کا مال ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ مکمل طور پر عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے اس وقت خیانت کی جب مسلمان مشکل حالات میں تھے، انہوں نے بدعہدی کی اور مسلمانوں کی صورتحال بہت سنگین تھی، اور انہوں نے مکمل طور پر مسلمانوں کے خاتمے کے لیے تیاری کی ہوئی تھی۔ 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرے اور 500 ڈھالیں ان کے پاس موجود تھی، جن پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اور اس فیصلے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مدینہ کے بازار میں لے آئے اور بنو نجار کی ایک عورت حارث کی بیٹی کے گھر لے آئے، وہاں پہ ان کو خندق کھودی گئی ہر ایک کے لیے، اور گروہ کی صورت میں لے آئے اور ان کی وہیں پہ گردنیں ماری گئیں۔ اور جب یہود کی گردنیں ماری جا رہی تھی تو وہاں پہ حیی بن اخطب جو ہے ان کے ہاتھ لگا۔ یہ بنو نذیر کا شیطان تھا، اور بنو قریظہ جو ہے وہ پہلے سے ہی ان کی گردنیں ماری جا رہی تھی۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ اور جب حیی بن اخطب نے غزوہ احزاب کے موقع پر کعب بن اسد کرزی کے پاس گیا تھا اور اس سے خیانت کرنے کا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنی مدد کا یقین دلایا، تو اس وقت اس نے یہ بھی وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دے گا۔ اور جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو اس سے پہلے وہ وہاں پہ پہنچ چکا تھا، حیی بن اخطب کعب بن اسد کے پاس۔ تو حیی بن اخطب جو ہے وہ بھی اب ان کے ساتھ شامل تھا، جس کی گردن ماری جائے گی۔ اور قتل ہونے سے پہلے حیی بن اخطب نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس میں عیب پیدا کر دیا، یعنی انگلیوں سے اس کو پھاڑنا شروع کر دیا، اس میں سوراخ ڈال دیے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ مال غنیمت میں شامل نہ ہو سکے۔ اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سنیے اللہ کے نبی، مجھے اس چیز پر کوئی ملامت اور ندامت نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی، لیکن میں یہ مانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، بنی اسرائیل ایسے ہی قتل کیے جائیں گے، لہٰذا اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ اور اس واقعہ میں بنو قریظہ کی ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا کہ جس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ پر چکی کا پارٹ گرا کر انہیں قتل کر دیا تھا، تو اس کے بدلے میں اس عورت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جن کے بال ابھی نہیں آئے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت عطیہ کرزی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابھی بال نہیں آئے تھے، ان کو چھوڑ دیا، اور بعد میں یہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی زبیر بن باتا کے حوالے سے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اس لیے یہ مجھے ہبہ کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی اور ان کو ہبہ کر دیا۔ جب وہ ہبہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ
تم آزاد ہو، تم نے مجھ پر جو احسان کیا تھا۔ تو زبیر نے کہا کہ اگر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا تو اس کے بدلے میں مجھے میرے دوستوں کے پاس بھیج دو، مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی قتل کر دو۔ تو اس کے بعد ان کی بھی گردنیں مار دی گئیں۔ اور اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون ام المنذر سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے سفارش کی سموال کرزی کے لڑکے کے حوالے سے کہ مجھے ہبہ کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور ہبہ کر دیا۔ اور بعد میں جو لڑکا تھا رفا، وہ مسلمان ہوا اور شرف صحابیت سے مشرف ہوا۔ اور اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن یعنی زبیر کے بیٹے کو زندہ چھوڑ دیا تھا، بعد میں وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اور اسی طرح ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے اور ان کی آل اولاد ذریت مال کو محفوظ کر لیا گیا اور ان کو کچھ نہیں کہا۔ اور بنو قریظہ کا جو مال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالنے کے بعد اس کو تقسیم کر دیا۔ جو سوار تھے ان کو 3 حصے دیے اور جو پیدل تھے ان کو 1 حصہ دیا۔ جو سوار تھے ان کا 1 حصہ اور ان کے گھوڑے کے 2 حصے تھے۔ اور اس کے بعد جو قیدی اور بچے تھے ان کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج دیا گیا اور وہاں پہ ان کو بیچ کر ان کے بدلے میں گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے ایک عورت کو اپنے لیے منتخب کیا، حضرت ریحانہ بنت عمر بن خنافہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہی۔ اور کلبی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 6 ہجری میں آزاد کر دیا اور اس کے بعد شادی کر لی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے بعد واپس آئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ اور جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو اس کے بعد بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے اس کا ظہور ہوا، کیونکہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالی سے دعا کی اور اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی۔ دعا کا آخری جز یہ تھا کہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھیے گا جب تک کہ بنو قریظہ کے فیصلے سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ تو وہ اپنے خیمہ میں تھے اور ساتھ ایک اور خیمہ تھا، ان کا خون بہتے بہتے دوسرے خیمہ تک پہنچ گیا، تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے۔ تو اسی وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، یعنی شہادت ہوئی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا ہے۔ اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ ہلکا تھا۔ منافقین نے کہا کہ یہ جنازہ ہلکا کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک مسلمان جو ہے شہید ہوئے، حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اوپر ایک یہودی عورت نے چکی کا پارٹ پھینک کر ان کو شہید کیا تھا۔ اور جو دوسرے تھے حضرت عکاشہ کے بھائی حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ محاصرے کے دوران ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 راتیں مسلسل مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ بندے رہے۔ ہر نماز کے وقت ان کی بیوی آتی اور ان کو کھول دیتی اور یہ نماز پڑھتے اور نماز کے بعد پھر اپنے آپ کو باندھ دیتے۔ اور ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توبہ کے حوالے سے وحی کی گئی کہ ان کی توبہ قبول کی گئی ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تھے۔ تو حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے سے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں یہ اچھل پڑے اور جلدی سے اس کو کھولنے لگے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے۔
اور جب تک وہ نہ کھولیں گے میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا۔ تو اس کی اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کو کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ یہ ذی قعدہ کے مہینے میں پیش آیا اور 25 دن مسلمانوں کا محاصرہ قائم رہا۔ اور غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ احزاب، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر بہت ساری آیات نازل فرمائی ان دونوں غزوات کے بارے میں، اور ان کی جو اہم جزیات ہیں ان پر تبصرہ فرمایا، مومنین اور منافقین کے حالات بیان کیے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا، اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔